ہو جا کر قبر پر رکھے اور پھول آپ کو دے دے اور اگر کیا نیم کے پتے رکھوں گا قبر پر، حضرت کی توہین ہو جائے گی. اس کا مطلب کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ پھول رکھنے جا رہا، رکھنے نہیں جا رہا، چڑھانے جا رہا. یہ ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ یہ چڑھانے یا بول تو رہا ہے کہ میں پھول رکھ رہا ہوں، یہ رکھ رہا ہے یا چڑھا رہا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ جب تو تسبیح کے لیے رکھ رہا ہے تو یہ پتے تو اس سے زیادہ تسبیح پڑھیں گے. یہ پتے رکھ، پھول لا مجھے دے دے، اور وہ بے تکلف دے دے تو سمجھ لو رکھنے جا رہا ہے. اور اگر وہ اس کو توہین سمجھے قبر والے کی، اس کا مطلب وہ پھول چڑھانے جا رہا ہے، اور چڑھانا یہ بندگی ہے غیر اللہ کی اور شرک غیر حرام ہے. یہ تو سب مناظرانہ باتیں. حقیقت کیا ہے؟ مسلم شریف آپ کے پاس میں دونوں جلدیں ہیں. جلد ثانی کا بالکل آخر نکالیے، اس میں ایک باب ہوگا، باب حدیث جابر الطویل. یہ باب ہی قائم کر رکھا ہے، باب حدیث جابر الطویل. حضرت جابر کی ایک لمبی حدیث، اس حدیث کو پڑھیو. اس حدیث میں حضور سے پوچھا گیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ ٹہنیاں دو قبروں پر کیوں گاڑی؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے ان کے لیے سفارش کی تھی، شفاعت کی تھی، دعا کی تھی کہ اللہ ان کا عذاب موقوف کر دیا. میری سفارش قبول نہیں ہوئی. البتہ اتنی میری سفارش قبول کی گئی کہ آپ کوئی علامت مقرر کیجیے، جب تک وہ علامت رہے گی ہم عذاب ہلکا کر دیں گے، ختم نہیں ہوگا. دیکھو یہ گناہ، دو گناہ اتنے سخت ہیں کہ حضور کی بھی شفاعت قبول نہیں ہو رہی. یہ فرمایا کہ نہیں عذاب موقوف تو نہیں ہوگا، عذاب تو جاری رہے گا، البتہ آپ کوئی علامت مقرر کیجئے اس کے وہاں تک ہم عذاب میں ہلکا کر دیں. تو حضور نے فرمایا میں نے یہ دو ٹہنیاں علامت مقرر کی ہیں، جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہو. یہ حدیث میں خود حضور سے پوچھا گیا اور حضور نے یہ جواب دیا ہے. تمہارے پاس مسلم شریف ہے، ایک مرتبہ اپنی نکال کر اپنی آنکھ سے وہ روایت دیکھ لیجیے تاکہ کسی کے سامنے پیش کرنا ہو تو سینہ ٹھوک کر پیش کر سکو. جب حضور نے اپنے عمل کی وجہ بیان کر دی تو ایرے غیرے نتھو خیرے کو وجہ گھڑنے کی کیا ضرورت ہے، کیا اجازت ہے کہ پھول تسبیح پڑھیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا؟ یہ سب بیکار باتیں ہیں. جب حضور نے اپنے عمل کی وجہ خود بیان کر دی ہے تو دوسرے کو کوئی حق نہیں پہنچتا وجہ سوچنے کا. باب ما جاء فی نضح بول الغلام قبل ان یطعم. بچہ ہے، لڑکا، وہ باہر کی کوئی غذا ابھی نہیں لینے لگا، صرف ماں کا دودھ پیتا ہے. اگر بکری کا دودھ پینے لگا تو باہر کی غذا شروع ہو گئی، بکری کا، بھینس کا دودھ پینے لگا تو باہر کی غذا شروع ہو گئی. نہ باہر کا دودھ لیتا ہے نہ کوئی اور چیز کھاتا ہے، صرف ماں کے دودھ پر اکتفا کرتا ہے. تو اس مرحلے میں دو بڑے امام یہ کہتے ہیں کہ اس کا پیشاب ناپاک ہے اور اس کی تطہیر کے لیے دھونا ضروری ہے. دو چھوٹے امام کہتے ہیں کہ اس کا پیشاب ناپاک ہے مگر تطہیر کے لیے دھونا ضروری نہیں ہے، چھینٹا دے دینا کافی. لڑکی کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں. لڑکی میں چاروں ائمہ متفق ہیں کہ لڑکی کا پیشاب باہر کی غذا لینا شروع کر دے اس سے پہلے بھی ناپاک ہے اور اس کو پاک کرنے کے لیے کپڑے کا دھونا ضروری ہے. لیکن لڑکے کے پیشاب میں اختلاف ہوا ہے. دو بڑے امام کہتے ہیں ناپاک ہے اور پاک کرنے کے لیے دھونا ضروری ہے. دو چھوٹے امام کہتے ہیں ناپاک ہے مگر پاک کرنے کے لیے دھونا ضروری نہیں، چھینٹا دے دینا کافی. پھر دو بڑے اماموں میں پھر اختلاف ہوا ہے. امام سب سے بڑے امام یہ کہتے ہیں کہ دھونا ضروری ہے مگر مبالغے کے ساتھ دھونا ضروری نہیں ہے، ہلکا دھونا بھی کافی. امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نہیں، دیگر نجاستوں کی طرح سے مبالغے کے ساتھ اچھی طرح دھونا ضروری ہے. وہ حنفیہ کے غسل خفیف کافی ہے، امام مالک کے غسل خفیف کافی نہیں. اچھی طرح سے دھونا
اور ہلکا دھونا کیا فرق ہے؟ کپڑا ملنا اور ہر مرتبہ نچوڑنا، 3 مرتبہ دھونا، ہر مرتبہ ملنا، ہر مرتبہ نچوڑنا، یہ ہے اچھی طرح دھونا۔ ہلکا دھونا یہ ایک نل کھول دیا، یہاں بچے نے پیشاب کر دیا، جہاں پیشاب کے نل کے نیچے رکھ کر کے یوں کر دو، یہ سارا پانی نکل گیا، اسے ہو گیا ہے، یہ ہلکا دھونا ہے۔ اس کا ملنا ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر پانی ڈالو، دوسری طرف پیشاب کو نکل جائے، جب نکل جائے تو اسے نچوڑ لو، یہ ہلکا دھونا ہے۔ اور اچھی طرح سے دھونا ہے کہ 3 مرتبہ دھو، 3 مرتبہ ملو، 3 مرتبہ نچوڑو، یہ اچھی طرح سے دھونا ہے۔ بہرحال یہ حنفیہ کے نزدیک غسل خفیف کافی ہے، امام مالک کے یہاں غسل خفیف کافی نہیں، اچھی طرح دھونا ضروری ہے۔ 2 چھوٹے امام جو کہتے ہیں کہ نہیں دھونا ضروری نہیں، دھو، شوق سے دھو، کون منع کر رہا ہے؟ باقی اس کی تطہیر کے لیے دھونا ضروری نہیں ہے، چھینٹا دینا بھی کافی ہے۔ چھینٹا دینے کی شکل کیا ہے؟ یہ کپڑا ہے، اسے پیشاب کر دیا، اب یہ سارا کتنا بھگ گیا ہے، اب پانی لے کر کے اس کے اوپر سارا ڈالو، اتنا ڈالو کہ جیسا پیشاب سے بھگا ہوا ہے ایسا پانی سے بھگ جائے، جیسا پہلے وہ کپڑا پیشاب سے بھگا ہوا ہے ایسے سارے پر پانی ڈالو، سارا کپڑا بھگ جائے، اور چاہے ایک قطرہ بھی نہ ٹپکے، چاہے یوں نچوڑو تو ابھی ایک قطرہ بھی نہ ٹپکے، باقی کپڑا سارا بھگ جانا چاہیے، بس سارا کپڑا آپ نے بھگا دیا ہے، پاک ہو، چاہے آپ نہ نچوڑیں، چاہے نچوڑیں تو ایک قطرہ بھی نہ ٹپکے، بس چھینٹا دینے کا مطلب، بھگانے کا مطلب یہ، بس اس لڑکا کا پیشاب جہاں کپڑے پر ہے اس کپڑے کو آپ اس پر چھینٹا دے کر کے پانی ڈال کر کے اسے پورا بھگا ڈالیں، بس سارا بھگ گئے، بس بھگ گئے، پاک ہو۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ اس مسئلے میں حدیثیں بہت ہیں، اتنی ہیں کہ جب طحاوی شریف آپ پڑھیں گے اور یہ باب شروع ہوگا تو تم ہوٹل میں سے چائے پی کر واپس آؤ گے تو بھی وہ روایتیں چل رہی ہوں، اتنی ساری روایتیں ہیں۔ اب وہ ساری روایتیں میں کہاں سے تمہارے سامنے بیان کروں؟ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے تو ایک روایت بیان کی، اس لیے خلاصہ سمجھو، روایتوں میں لڑکے کے پیشاب کے لیے 5 لفظ آئے ہیں۔ ایک لفظ آیا ہے نضحن، نون بواد اور بڑی ہے۔ دوسرا لفظ آیا ہے رشن، را اور بڑی شین مشدد، رشن۔ تیسرا لفظ آیا ہے صبن، صاد اور با مشدد، صبن۔ تیسرا لفظ آیا ہے اتباع الماء، اتباع الماء، پیشاب کے پیچھے پانی کرنا، اتباع الماء۔ اور جو کتنے ہوئے؟ 5واں لفظ آیا ہے لم یغسلہ غسلا، اور یہ جو مفعول مطلق آیا ہے لم یغسلہ غسلا، ایسی جگہ پر جو نفی ہوگی، اصل فعل کی نفی نہیں ہوگی بلکہ مفعول مطلق کی نفی ہوگی، یعنی اچھی طرح سے مبالغے سے نہیں دھویا، دھویا تو صحیح مگر مبالغے سے نہیں دھویا، یہ لم یغسلہ غسلا کے معنی ہے۔ یہ 5 تمام حدیثیں کسی کتاب میں ڈھونڈ لو، یہ 5 لفظ ملیں گے آپ کو، ان 5 میں سے کوئی لفظ ملے گا، نضحن، رشن، صبن، اتباع الماء اور لم یغسلہ غسلا۔ اب چھوٹے 2 اماموں نے ان 5 لفظوں میں سے 2 لفظ پکڑ لیے، نضحن اور رشن، اور ان دونوں کو معروف معنی دیے، یعنی جو لوگوں میں اس کے معنی مشہور ہیں وہ معنی دیے۔ نضحن کے معنی چھینٹا دینا، رشن کے معنی پانی چھڑکنا، یہی لوگوں میں مشہور معنی ہے، وہ جو لوگوں میں مشہور معنی ہے وہ معنی دیے، اور یہ 2 لفظوں والی روایتیں لے لی اور باقی 3 لفظوں والی روایتیں انہوں نے چھوڑ دی، صبن، اتباع الماء، لم یغسلہ غسلا، اور ان کی تعویل چھوڑ دی کا مطلب ان کی تعویل کی، تعویل یہ کی، دیکھو تعویل کہ چھینٹا دینے سے، کپڑا بھگا دینے سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی دھوتا ہے تو کیا برا کرتا ہے؟ تو اچھا ہی کرتا ہے، تو فلاں موقع پر کپڑے پہ پانی ریڑا گیا، واہ واہ،
اس کے پیچھے پانی کیا گیا، اتبع الماء وہو لم یغسلہ غسلا، ہلکا سا دھو ڈالا گیا، سبحان اللہ۔ لیکن یہ کہ یہ ضروری ہے، یہ کہاں سے ان حدیثوں سے سمجھ میں آتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ دو حدیث ہے، نضح اور رش، ان دونوں کے جو معروف معنی ہے وہ مسئلہ ہے، اور یہ اگر کوئی زائد دھوتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ یہ چھوٹے دو اماموں نے فیصلہ کیا۔ دو بڑے اماموں نے کہا کہ نہیں، یوں نہیں، سارے لفظوں کو جمع کرو، اور جو لفظ تعویل قبول کرتے ہیں ان میں تعویل کرو، جو تعویل قبول نہیں کرتے محکم ہیں ان کو اپنی جگہ پر رکھو۔ سب مانے ریڑنا، اس کے دو معنی ہوتے ہی نہیں۔ اتبع الماء، پانی کو پیشاب کے پیچھے کرنا، یعنی کپڑا نل کھول کر آپ نے کپڑا یوں پکڑ لیا تو اوپر پانی گرا اور پیشاب ادھر گیا اور اس کے پیچھے پیچھے پانی گیا، یہ اتبع الماء، یہ تعویل قبول نہیں کرتا۔ لم یغسلہ غسلا، یہ بھی کوئی تعویل قبول نہیں کرتا۔ اور نضح اور رش، یہ دو لفظ تعویل قبول کرتے ہیں۔ آگے مزی کا باب آ رہا ہے، کسی کے کپڑے پر مزی لگ جائے تو حضور نے فرمایا فَتَنْضَحُ بِهِ ثَوْبَكَ، لفظ نضح استعمال کیا ہے مزی کے سلسلے میں۔ اسی باب میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول امام ترمذی نقل کریں گے کہ لا یجزئ الا الغسل، کپڑے پر مزی لگ جائے تو دھونا ہی پڑے گا، اس کے بغیر کام نہیں کرے۔ حالانکہ حدیث میں نضح لفظ ہے، معلوم ہے کہ نضح کا لفظ غسل کے معنی میں آتا ہے، اور خود حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول امام ترمذی نے اس باب میں پیش کیا ہے، فَتَنْضَحُ بِهِ ثَوْبَكَ، اس کی شرح میں امام شافعی ہے کہ لا یجزئ الا الغسل۔ پھر اور آگے جاؤ گے تو حیض کے باب میں ترمذی میں بھی روایت ہے اور مسلم شریف میں بھی روایت ہے۔ حضور کی سالی ہے اسما، انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ حیض کے زمانے میں عورت نے جو لنگی یا پاجامہ پہن رکھا ہے، عام طور پر تو عورتیں کرسب باندھتی ہیں، کیچڑا باندھتی ہیں، لیکن کبھی جب خون ہلکا ہو جاتا ہے تو پھر کپڑا چھوڑ دیتی ہیں، تو اس وقت میں اگر اس لنگی پر یا کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو حضور نے فرمایا کہ پہلے جہاں حیض کا خون لگا ہے جب وہ خشک ہو گیا ہے اسے انگلیوں کے پھوڑوں کے بیچ میں لے کر رگڑو، اقرصیہ، چٹکی میں لے کر رگڑو، ثم رشی، پھر اسے دھو ڈالو، ثم صلی فیہ، پھر اس میں نماز پڑھو۔ یہ روایت ترمذی میں بھی آ رہی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ حیض کے خون کو کپڑے پر سے کیسے پاک کیا جائے، وہاں لفظ رش آیا ہے، تو اقرصیہ ثم رشیہ ثم صلی فیہ، معلوم ہوا رش کا لفظ بھی غسل کے معنی میں آتا ہے، لہذا یہ دو لفظ تعویل قبول کرتے ہیں، کیوں معروف معنی چھینٹا دینے کے، پانی چھڑکنے کے، اور یہ معنی بھی ان لفظوں کے ہیں، لہذا نضح اور رشن کے معنی غسل کے لے لیے جائیں گے تاکہ دوسرے تین لفظوں کے ساتھ موافقت ہو۔ اب ساری روایات پر عمل ہو گئے، یہ دو بڑے اماموں نے طے کیا۔ پھر امام مالک علیہ الرحمہ نے غسل خفیف کو کیوں نہیں لیا؟ پوچھو ان سے کیوں نہیں لیا۔ حنفیہ نے غسل خفیف کا قول کیوں کیا؟ یہ روایت ہے لم یغسلہ غسلا، اس روایت کی وجہ سے حنفیہ نے کہا کہ غسل خفیف بھی کافی ہے، اور عقل بھی یہی کہتی ہے۔ بولو لڑکے کا پیشاب پاک ناپاک؟ کہ ناپاک، اس کے اوپر چھینٹا دے دیا اور ایک قطرہ بھی ادھر نہیں نکلا، کپڑا پاک یا ناپاک ہے؟ پاک ہو گیا۔ ارے کیسے ہو گیا؟ پیشاب تو اس کے اندر ہی ہے۔ ایک طرف تو کہتے کوئی پیشاب ناپاک ہے اور ایک طرف وہ پیشاب ابھی کپڑے میں سے نکلا نہیں اور کا کپڑا پاک ہو گیا۔ ابھی کیسے پاک ہو گیا؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ میاں تین ہیں، نالائق کو تم توحید کے قائل نہیں، وہ تین ایک، اچھا ایک ہے نا، کہا ایک تین، شتر مرغ کسی کروٹ بیٹھتا ہی نہیں۔ تو ایک طرف کہتے ہیں ناپاک ہے اور ایک طرف کہتے ہیں بغیر پیشاب کپڑے میں سے نکلے بغیر کپڑا پاک بھی ہو گیا۔ کیسے ہو گیا بھائی؟ اسی لیے امام طحاوی نے
یہ کہا کہ کچھ لوگ لڑکے کے پیشاب کو پاک کہتے ہیں، تو انہوں نے شور مچایا، امام طحاوی نے ہم پر الزام لگایا، امام طحاوی نے ہم پر الزام لگایا، ہم کہاں پاک کہتے ہیں، ہم کہاں پاک؟ ارے پاک نہیں کہتے تو کہتے کیا ہو؟ پاک ہی تو کہتے ہو اللہ کے بندو، جب کپڑے میں سے پیشاب نکلا نہیں اور کپڑا پاک ہو گیا تو پیشاب کو تم نے پاک ہی مانا۔ وبه قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن قالت دخلت بابن لي میرا ایک لڑکا بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال علیہ فدعا بماء فرشہ علیہ، رشہ علیہ کا صاف معنی یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈالا ہے، اور دوسری طرح اتبع الماء، یہ اتبع الماء کے معنی میں ہے رشہ علیہ۔ وفی الباب عن علی وعائشة وزینب ولبابة بنت الحارث وهي ام الفضل بن عباس بن عبد المطلب وابی السمح وعبد الله بن عمرو وابی لیلى وابن عباس قال ابو عیسیٰ وهو قول غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم مثل احمد واسحاق، یہی امام شافعی علیہ الرحمہ کا مذہب ہے۔ قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا، باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه۔ وہ جانور جن کا گوشت حلال ہے، چاہے پالتو ہو جیسے بکری، گائے، بھینس، اونٹ، یا جنگلی ہو جیسے ہرن، نیل گائے وغیرہ، یہ جتنے معقول اللحم جانور ہیں، امام مالک، امام احمد اور ہمارے امام محمد یہ کہتے ہیں کہ ان کے تمام فضلات پاک ہیں، پیشاب بھی پاک، لید بھی پاک، گوبر بھی پاک، سب پاک۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ یہ تینوں فرماتے ہیں ناپاک، پیشاب بھی ناپاک ہے، لید گوبر بھی ناپاک۔ یہ تین آدمی ادھر ہیں، تین ادھر ہیں۔ وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا حمید وقتادة وثابت عن انس، حضرت انس فرماتے ہیں کہ قبیلہ عرینا کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ آئے، یا ہے کہ مدینہ میں آ کر مسلمان ہوئے۔ مدینہ شریف کی آب و ہوا انہیں ناموافق ہو گئی، مدینہ شریف کی آب و ہوا انہیں ناموافق ہوئی اور جوا بیماری ہو گئی، فجتوہا معنی جوا بیماری انہیں ہو گئی۔ جوا بیماری کو آپ یوں سمجھیں کہ بدہضمی، لیکن بدہضمی اس کا ترجمہ نہیں، جوا بیماری ہے جس میں کھانا ہضم نہیں ہوگا اور رنگ پیلا پڑ جائے گا اور ایسا، یرقان بھی نہیں ہے، یرقان بھی نہیں ہے، ایک مستقل بیماری ہے، جوا بیماری ہو گئی، کسی جگہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئے گی تو یہ بیماری ہوتی، ہر جگہ ہوتی، پوری دنیا میں۔ حضور نے ان سے یہ کہا کہ مدینہ کے قریب میں بھکا ریڑی میں صدقے کے اونٹ چرتے ہیں، اور وہ وہیں زکوٰۃ کے اونٹ چرتے تھے اور وہیں رہتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ تم ان اونٹوں میں چلے جاؤ، وہیں رہو اور اونٹوں کا دودھ بھی پیو اور موت بھی پیو۔ چنانچہ یہ وہاں گئے اور خوب انہوں نے دودھ پیا، خوب موت پیا اور بھلے چنگے ہو گئے، اچھے خاصے تندرست ہو گئے۔ اس کے بعد ان کم بختوں کی نیت بگڑی، اونٹ بہت سارے ہیں، زکوٰۃ کے اونٹ بہت سارے ہیں، چرواہے 2 ہیں، تو نیت ان کی بگڑی، اور ایک رات کو انہوں نے کانٹے لائے لمبے لمبے اور چرواہے کی آنکھوں میں ڈال کر اس کی آنکھیں پھوڑی اور اسے قتل کر ڈالا۔ دوسرا کسی وجہ سے بھاگ کھڑا ہو گیا اور اس نے مدینہ پہنچ کر اطلاع دی، خیر وہ تو بھاگ گیا۔
یہ ایک چرواہے کو قتل کر کے، یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا تھا، اسے قتل کر کے سارے اونٹ لے کر چل دیے۔ جب وہ دوسرے چرواہے نے وہاں جا کر اطلاع دی تو وہاں سے لشکر ایک دم تیار ہو کر کے گھوڑوں پر روانہ ہو، اور یہ رات میں لے کر چلے، اور وہ تو معلوم نہیں کب اس نے جا کر اطلاع کی ہوگی مدینہ، اور صبح وہاں سے لشکر چلا، دوپہر تک میں انہیں لشکر نے پکڑ لیا۔ کیوں؟ وہ گھوڑوں پر گئے تھے، یہ اونٹ لے کر جا رہے ہیں، وہ گھوڑوں پر گئے تھے، اور یہ راستے میں ایک جگہ اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے، اور وہاں حضور کا لشکر پہنچ گیا، گھوڑ سوار پہنچ گئے، ان سب کو پکڑا، اونٹ بھی واپس لائے، انہیں بھی پکڑ کے لائے۔ ان کو ڈاکوؤں والی سزا دی گئی، کیونکہ ڈاکہ زنی کی انہوں نے، ڈاکہ مارا ہے انہوں نے، ڈاکوؤں والی ان کی سزا دی گئی۔ سزا یہ دی گئی کہ ایک ہاتھ پوچھتے میں سے کاٹ دیا گیا اور ایک پیر ٹخنے میں سے کاٹ دیا گیا، مخالف جانب سے، ادھر کا ہاتھ ادھر کا پیر۔ جب چور کا ہاتھ کاٹتے ہیں تو پہلے پوری کوشش کر کے خون بند کرتے ہیں، انجیکشن دے کر خون روکتے ہیں، پٹی وٹی باندھ کر خون روکتے ہیں، پھر ہاتھ کاٹ کر پھر اس کا علاج کرتے ہیں، مرہم پٹی کرتے ہیں، اور جب ہاتھ تندرست ہو جائے گا تب اس کو چھٹی دیں گے ہاسپٹل سے۔ اور اگر کسی کو بالکل ختم کرنا ہے تو پھر اس کے خون روکنے کا کوئی انتظام نہیں کریں گے، علاج نہیں کریں گے۔ چنانچہ ان کا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ کر کے مدینہ سے باہر میدان تھا ہررا، وہاں ڈال دیا گیا۔ تو وہ اب خون نکلتا رہا، دونوں طرف سے خون نکلتا رہا، نکلتا رہا، نکلتا رہا، یہاں تک کہ وہ دو سارے کے سارے وہ مر گئے۔ اور انہوں نے چرواہے کی آنکھوں میں کانٹے سے پھوڑی تھی، اس کی سزا ان کو یہ دی گئی کہ سلائی جو لوہے کی ہوتی اسے گرم کر کے ان کی آنکھوں میں پھیری دی۔ بہرحال وہ وہاں پڑے پڑے، خون نکلتا رہا، اور پیاسے ہوئے، پانی مانگا گیا، پانی بھی نہیں دیا، اور وہ پیاس کی وجہ سے زمین کاٹتے تھے، اور وہ پڑے پڑے ہوئے مر گئے۔ یہ قصہ ہے عرینا کا، عرینا والوں کا۔ اس قصے میں غور کرنے کے مسئلہ یہ ہے کہ حضور نے اونٹوں کا پیشاب اور اونٹوں کا دودھ دونوں پینے کے لیے فرمایا۔ اگر اونٹوں کا پیشاب ناپاک ہے تو حضور نے پینے کے لیے کیسے فرمایا؟ یہ دلیل ہے مالک، احمد اور محمد رحمہم اللہ کی، تو یہ تین امام کہتے ہیں اونٹوں کا پیشاب پاک ہونا ثابت ہوا۔ جب اونٹوں کا پیشاب پاک ہوا تو اونٹوں کے مینگنیاں بھی پاک، اس لیے کہ یہ جو پیشاب ہے یہ پانی کا فضلہ ہے اور وہ گھاس کا فضلہ ہے، جب یہ فضلہ پاک ہے تو وہ فضلہ بھی پاک۔ اور جب اونٹ کا پیشاب اور مینگنیاں پاک تو تمام معقول اللحم جانوروں کا یہی حکم ہے، اونٹ معقول اللحم ہے، لہذا سب معقول اللحم جانوروں کا یہی حکم ہے۔ یوں وہ بڑھاتے بڑھاتے کہیں سے کہیں لے گئے۔ دوسرے تین امام جو ناپاک کہتے ہیں انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ تو علاج کی ضرورت سے پینے کے لیے کہا گیا۔ عربوں کے یہاں جوا بیماری کا علاج ہی اونٹ کا پیشاب تھا، تو یہ تو علاج کی ضرورت سے کہا گیا ہے، اجازت پینے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ وہ فی نفس ہی حلال و طیب ہے اور پاک ہے، یہ بات لازم نہیں آتی۔ پھر ان حضرات کے ناپاک ہونے پر کیا دلائل ہیں؟ ان کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ حدیث ہے جو اوپر جو گزری کہ حضور نے فرمایا کہ اما ھذا، ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ لا یستتر من بولی۔ اس سے تو بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنے پیشاب سے نہیں بچتا، لیکن یہی حدیث دوسری کتابوں میں ہے، اس میں ضمیر نہیں ہے، لا یستتر من البول۔ حضور نے فرمایا رہا یہ تو یہ پیشاب سے نہیں بچتا۔ جب واپس آئے تو چونکہ حضور کے ساتھ صحابہ ہیں تو ان صحابہ نے اس قبر والے کی بیوی سے پوچھا تو بھئی اس کے کیا احوال تھے؟ حضور نے یہ فرمایا تھا۔ تو اس کی بیوی نے بتایا کہ بکریاں چراتا تھا اور بکریوں کے پیشاب سے بچتا نہیں تھا، یہ اس کی بیوی نے بتایا۔ تو بکری بھی تو معقول اللہ میں، اس کے پیشاب سے نہ بچنے سے یہ عذاب ہو رہا ہے، تو پاک ہوتا تو کیوں عذاب ہوتا؟ تو ایک دلیل تو ان کی یہ ہے۔ ایک دلیل ایک عام حدیث ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچو
عام مطلق، اپنا پیشاب ہو، جانور کا پیشاب ہو، معقول اللحم کا ہو، غیر معقول اللحم کا ہو، اس طرح